السلام علیکم عزیز طالبات، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے بیٹا۔ چلے جی پڑھائی کی طرف آئے۔ آج بدھ کا دن ہے، لیکچر نمبر 12 ہے، 30 تاریخ ہے، 12واں مہینہ اور 20واں سال۔ بیٹا ہم نے ایک نظم پڑھی تھی علامہ اقبال کی، پرندے کی فریاد۔ یعنی پرندہ اس میں شکایت کر رہا ہے کہ میں اتنے اچھے ماحول میں، خوبصورت ماحول میں رہ رہا تھا، باغ کی بہاریں تھیں اور میرے ساتھی میرے ساتھ اچھے اچھے گیت گاتے تھے، یعنی چہچہاتے تھے، اور ہم لوگ خوشی خوشی وہاں زندگی گزار رہے تھے کہ کسی نے مجھے قید کر دیا، اور اب اس قید میں میں بہت بے بس اور لاچار ہوں، میری رہائی نہیں ہو رہی، یعنی مجھے نجات نہیں مل رہی، مجھے آزادی نہیں مل رہی، تو میں بہت پریشان ہوں۔ اور اس پریشانی کو انہوں نے کہا کہ میں اتنا پریشان ہوں، اتنا بد نصیب ہوں میں کہ میں اپنے باغ سے دور، اپنے ساتھیوں سے دور اکیلا رہ رہا ہوں، اس پنجرے میں قید ہوں، اور مجھے ڈر ہے کہ میں اس پنجرے میں ہی کہیں مر نہ جاؤں۔ اور پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ جس نے مجھے قید کیا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو کوئی حق کی بات سمجھائے اور وہ مجھے آزاد کر دیں، تو میں اس کے لیے دعا کروں گا۔ ہر چیز دعا کرتی ہے، تو یہ دعا کا پہلو بھی اس میں ہے، ٹھیک ہے؟ تو اب میں پھر سے اپنے ساتھیوں کے ساتھ زندگی گزار سکوں گا۔ اب میں آپ لوگوں کو اس کا پہلا جو بند ہے، کافی بڑا بند ہے، اس کی نثر ہوتی ہے مضمون کی طرح، یہ شاعری والی لائنیں نہیں بلکہ مضمون کی طرح سیدھی اسٹریٹ لائنز، اس کو نثر کہتے ہیں۔ اور تشریح تو آپ کو پتہ ہے نا، سمجھانا، واضح طور پر سمجھانا، ٹھیک ہو گیا؟ اب ہم پڑھتے ہیں نظم کا پہلا بند، اس کا ہم نے نثر بنانی ہے۔ آتا ہے یاد مجھ کو گزرا ہوا زمانہ، وہ باغ کی بہاریں، وہ سب کا چہچہانا، آزادی کہاں وہ اپنے گھونسلے کی، اپنی خوشی سے آنا، اپنی خوشی سے جانا، لگتی ہے چوٹ دل پر، آتا ہے یاد جس دم، شبنم کے آنسوؤں پر کلیوں کا مسکرانا، وہ پیاری پیاری صورت، وہ کامنی سی مورت۔ یہ اپنے پرندوں کی تعریف کر رہے ہیں یا باغ کی خوبصورتی کا ذکر کر رہے ہیں۔ آباد جس قدم سے میرا آشیانہ، اپنے گھر والے بھی تو یاد آ سکتے ہیں نا، انہی کے دم سے ہمارے گھر آباد ہوتے ہیں نا، ہماری جو نسل ہوتی ہے، ہمارے جو بچے ہوتے ہیں یا ہمارے ساتھی ہوتے ہیں۔ آتی نہیں صدائیں اس کی میرے قفس میں، ان لوگ کی آوازیں نہیں آتی میرے قید خانے میں، ہوتی میری رہائی کاش میرے بس میں، میرے بس میں ہوتا تو میں یہاں کبھی قید نہ ہوتا۔ چلے اب اس کی نثر سنیں۔ پرندوں کو اپنا پرانا وقت یاد آتا ہے جب وہ ہر طرف آزادی سے گھومتا پھرتا تھا، مجھے تکلیف ہوتی ہے جب مجھے گزرا ہوا وقت یاد آتا ہے، بہار کا موسم یاد آتا ہے۔ جہاں یاد لکھ لیں گے، میں ٹھیکا دیتی ہوں۔ خوبصورت پرندوں کی آوازوں سے میرا وطن آباد ہے، پرندہ کہتا ہے میرے تمام دوستوں کے گیت گانے کی آوازیں نہیں آتی، کاش ایسا ہو کہ میں یہاں سے باہر نکل سکوں۔ کیوں نہیں آتی؟ کیونکہ اب وہ قید خانے میں۔ اس کو نثر کی صورت میں لکھ دیا، ٹھیک ہے؟ سمجھ آ گئی؟ آسان ہے نا؟ بہار کا موسم یاد آتا ہے، خوبصورت پرندوں کی آوازوں سے میرا وطن آباد تھا، یہ چیز یاد آتی ہے۔ پرندہ کہتا ہے کہ میرے تمام دوستوں کے گیت گانے کی آوازیں نہیں آتی، کاش ایسا ہو کہ میں یہاں سے باہر جا سکوں، یعنی مجھے آزادی مل جائے۔ رہائی کا بات ہوئی ہے نا، رہائی ہوتی میری رہائی کاش میرے بس میں، یعنی مجھے رہائی نصیب ہو جاتی تو میں بہت خوش ہوتا۔ نظم کے دوسرے بند میں کی تشریح شاعر کے حوالے کے ساتھ کیجیے۔ دوسرا بند ہے، کیا بد نصیب ہوں میں گھر کو ترس رہا ہوں، ساتھی تو ہیں وطن میں قید میں پڑا ہوں، آئی بہار کلیاں پھولوں کی ہنس رہی ہیں،
میں اس اندھیرے گھر میں قسمت کو رو رہا ہوں، اس قید کا الہی دکھڑا کسے سناؤں، ڈر ہے کہ یہی قفس میں غم سے مر نہ جاؤں۔ اس میں انہوں نے اپنے دکھ کو اور غم کا اظہار کیا ہے کہ میں قید میں ہوں، تو میں کس طریقے سے قید میں ہوں اس کے بارے میں آپ کو پڑھ کے سناتی ہوں۔ نظم کا نام پرندے کی فریاد، شاعر کا نام علامہ اقبال۔ اس بند میں پرندہ فریاد کر رہا ہے کہ میں قید میں بہت دکھی ہوں، میں بد نصیب گھر سے دور اور اپنے ساتھیوں سے دور یہاں قید میں پڑا ہوں۔ میرے وطن میں بہار ہے، سب ساتھی وطن میں خوش ہیں، جبکہ میں اپنے وطن سے دور قید میں اپنی قسمت کو رو رہا ہوں۔ میں اپنا تکلیف دہ ماجرا کسے سناؤں، ماجرا مین واقعہ، اپنی تکلیف دہ کہانی کسے سناؤں، مجھے ڈر ہے کہ میں غم سے یہاں مر ہی نہ جاؤں۔ اپنا غم والا واقعہ کسے سناؤں کہ مجھے آزادی مل سکے۔ آپ کو اب سمجھ آئے گی، آسان لفظوں میں تشریح کی ہے۔ میں اپنا تکلیف دہ ماجرا کسے سناؤں، ٹھیک ہے، مجھے یہ ڈر ہے کہ میں یہ غم سے یہاں مر ہی نہ جاؤں۔ اس میں یہاں ایک جگہ پہ مجھے نثر میں یہاں لکھنا ہے، موسم یاد آتا ہے، ٹھیک ہے، وہ میں کر دوں گی، ٹھیک۔ اللہ حافظ بیٹا۔